السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ میں آپ کو سنا رہی ہوں صابر حسین راجپوت کی شکاریات سیریز پر مبنی ایک اور کہانی، جس کا نام ہے ناگن اور بینا دیوی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سانپوں کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے کہ سانپ کسی بھی قسم کا اور کسی بھی رنگ کا ہو وہ ڈستا ضرور ہے، اور فوراً علاج نہ ہو تو انسان مر جاتا ہے۔ ایک سانپ کے متعلق سنا ہے کہ وہ انسان کو ڈس کر اتنی پیاس محسوس کرتا ہے کہ پانی کی طرف بھاگتا ہے، اور جسے وہ ڈستا ہے وہ بھی پانی کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ دونوں میں جو پہلے پانی تک پہنچتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، دوسرا مر جاتا ہے۔ یعنی انسان پانی تک سانپ سے پہلے پہنچ جائے تو سانپ مر جاتا ہے۔ یہ ایک من گھڑت روایت ہے، لیکن دیہات میں لوگ اسے سچ جانتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا سانپ دیکھا ہے۔ اخبار میں سانپ اور سپیروں کے متعلق خبریں پڑھیں تو مجھے ایک سانپ یاد آ گیا جو وقت ماضی کی گرد میں چھپ گیا تھا، جب ہم کتوں سے شکار کھیلا کرتے تھے۔ میری شادی میں 7 روز رہ گئے تھے جب میں نے وہ سانپ دیکھا تھا۔ ہونے والے سسرال میری گاؤں میں تھے۔ پہلے ماں ہاتھ دھوئے بغیر میرے پیچھے پڑی رہتی تھی کہ میں کتوں کے یارانے سے باز آ جاؤں۔ میں بڑی پکی زبان سے کچے وعدے کیا کرتا تھا کہ باز آ جاؤں گا۔ شادی کا دن مقرر ہوا تو اپنی ماں کے ساتھ میری ہونے والی دلہن کی ماں بھی شامل ہو گئی۔ وہ جہاں ملتی میری بلائیں لے کر یہ ضرور کہتی، سابو پتر شکار چھوڑ دے، اور وہ مجھے شکار کے خطروں سے ڈرانے کی پوری کوشش کرتی۔ ایک روز میں نے اسے کہا، خالہ جی، میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو کبھی شکار پر نہیں لے جاؤں گا۔ دور لعنتی مورکھا، میری ساس نے کہا، میں جا کے بتاتی ہوں تیری ماں کو۔ ماؤں کی لعنتوں میں کتنی برکت تھی۔ آج جب میرے بچوں کے بچے بھی جوان ہو رہے ہیں، اپنی ماں اور اپنی بیوی کی ماں اس طرح آنکھوں کے سامنے کھڑی نظر آتی ہیں کہ میں ان کی سانسوں کی بو سونگھ سکتا ہوں، اور یہ بو مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میری ناک سے عطر کی 100 قسمیں لگاتے جاؤ، میں ان 2 ماؤں کی سانسوں کی خوشبو کو کسی عطر میں گم نہیں کر سکتا۔ اپریل کا مہینہ شاید آدھا گزر گیا تھا، فصل پک گئے تھے، چند دنوں بعد کٹائی ہونے والی تھی۔ موسم گرم ہو رہا تھا، لیکن اس گرمی میں بہار کا نشہ ابھی باقی تھا۔ خون کے ابال میں پرلطف خمار تھا۔ کچھ موسم ایسا، کچھ عمر ایسی۔ دوست کہنے لگے کہ کٹائی سے پہلے شکار کو چلتے ہیں۔ کٹائی سے فارغ ہوئے تو گرمی زیادہ ہو جائے گی۔ شکار پر جانے کے لیے اس کے سوا اور کوئی رائے ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ چلنا ہے۔ ہمارے 2 دوستوں نے شکار پر چلنے کی ایک ضرورت یہ بھی بتائی کہ دونوں کے پاس جو 2 کتے تھے وہ شکار کی عمر کو پہنچ گئے تھے، انہیں ٹریننگ دینی تھی۔ یہ دونوں نئے کتے ہمارے دوست افضل کے بولی کے بیٹے تھے۔ اس کتے کا میں اپنی کہانیوں میں اتنا ذکر کر چکا ہوں کہ آپ اسے بھولیں گے نہیں۔ ان نئے کتوں کی ماں بڑی اچھی نسل کی تھی۔ یہ دونوں 1 سال کے ہو گئے تھے۔ ان کی ماں کا نام بینا تھا۔ اس کا مالک بھی اچھی نسل کا آدمی تھا، مگر 3 بچوں کا باپ ہوتے ہوئے گاؤں کی ایک ہندو لڑکی کے پیچھے پڑ گیا۔ اس لڑکی کا نام بینا دیوی تھا، کنواری اور خوبصورت تھی۔ اس آدمی نے بڑے جتن کیے، مگر بینا نے اسے منہ نہ لگایا۔ اس دوران اسے یہ کتیا مل گئی۔ بینا نے اس آدمی کو تنگ آ کر صاف الفاظ میں دھتکار دیا تو اس نے اپنی کتیا کا نام بینا رکھ دیا۔ اسے بینا دیوی باہر کہیں نظر آ جاتی تو وہ اپنی کتیا کو گھر سے لا کر کھلا چھوڑ دیتا اور پکارنے لگتا، بینا بینا بینا۔ کتیا دوڑتی اس کے پاس آ جاتی، اور بینا دیوی ماتھے پر شکنے ڈالے اور چہرے پر غم و غصے کے آثار لیے اس آدمی کو گھورتی اپنی راہ لگ جاتی۔ تھوڑی عرصے بعد بینا دیوی کا بیاہ ہو گیا اور وہ گاؤں سے چلی گئی، اور پیچھے بینا کتیا رہ گئی جو بینا دیوی کی طرح خوبصورت تھی۔
ہم کتوں کی عادتوں سے واقف تھے، ان کی نفسیات نہیں جانتے تھے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کتیا کے بچے جوان ہو جاتے ہیں تو انہیں یا بچے اپنی ماں کو یاد رکھتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ حالانکہ کئی کتوں نے ہمارے ہاتھوں میں جنم لیا اور ہمارے سامنے جوان ہوئے تھے۔ شاید کتیا اگلے بچے پیدا ہونے تک پچھلے بچوں کو یاد رکھتی ہے۔ بینا کے دونوں بچے ہمارے 2 دوستوں نے لے کر پالے تھے۔ 1 سال بعد بھی انہیں بینا نظر آ جاتی تو دوڑ کر اس کے پاس چلے جاتے اور اس کے منہ کے ساتھ منہ لگاتے۔ بینا ان سے پیار کرتی تھی۔ بینا معمولی کتیا نہیں تھی، خونخوار نسل کی تھی اور رکھوالی میں بڑی سخت تھی۔ گھر والے رات کو اسے کھلا چھوڑ دیتے اور وہ مکان کی رکھوالی کرتی تھی۔ رکھوالی والے کتوں میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ گاؤں کے ہر فرد کو اندھیرے میں بھی پہچان لیتے ہیں، لیکن کوئی اجنبی آ جائے تو اس کی خیر نہیں۔ بینا میں بھی یہ خوبی تھی۔ ہم 10-12 نوجوان شکار کو چل پڑے۔ چونکہ موسم کچھ گرم تھا اس لیے ہم اس وقت گاؤں سے نکلے جب صبح ابھی گہری دھندلی تھی۔ ہم نے اس روز دور جانے کا ارادہ کیا تھا۔ ہم اس پہاڑی علاقے کے اندر جانا چاہتے تھے جو جہلم سے راولپنڈی کو جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے۔ اس دور میں یہ علاقہ بہت خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ ریزن بھی ہوتے تھے اور درندے بھی۔ جنگل گھنا تھا۔ اس علاقے میں سے بل کھاتی ہوئی تنگ سی سڑک گزرا کرتی تھی جو ویران رہتی تھی۔ یہ بھی مشہور تھا کہ پہاڑیوں کے اندر جن، بھوت اور چڑیلیں رہتی ہیں۔ لوگوں نے بڑی ڈراؤنی کہانیاں مشہور کر رکھی تھی۔ اب یہ علاقہ آباد ہو گیا ہے۔ سڑک بہت چوڑی کر دی گئی ہے اور سڑک کے موڑ پہاڑیوں کو کاٹ کر ختم کر دیے گئے ہیں۔ درندے بھاگ گئے ہیں اور درخت لوگوں نے کاٹ کاٹ کر وہاں جنگل والی کوئی بات ہی نہیں رہنے دی۔ اس علاقے کا سارا حسن اور اس کی دہشت اور پراسراریت میں تھا، وہ اب ختم ہو گیا۔ ہمیں بزرگ کہا کرتے تھے، جہاں جی چاہے جایا کرو لیکن اس پہاڑی علاقے کے اندر نہ جانا۔ ہم انہیں بتائے بغیر چند مرتبہ اندر گئے تھے اور ہر بار کوئی نہ کوئی حادثہ ہو گیا تھا۔ اب ہم پھر اسی علاقے کی طرف جا رہے تھے۔ ہم اپنی کھیتیوں میں سے گزر رہے تھے، اپنی محنت کو لہلہاتا اور پیلا ہوتا دیکھ کر جسم میں جیسے خون دگنا ہو رہا تھا۔ ہمارا خطہ میدانی نہیں اور یہاں نہریں بھی نہیں بہتی۔ ہمارا انحصار بارشوں پر ہے۔ ہماری کھیتیاں اوپر نیچے ہوتی ہیں، کوئی بہت اوپر کوئی بہت نیچے۔ اس سال بارشیں وقت پر ہوئیں اور اولوں کا وقت خیریت سے گزر گیا، اس لیے فصل بہت اچھے تھے۔ شہروں کے رہنے والے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ کسان کو اپنی پکی ہوئی کھیتی دیکھ کر اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو اسے اپنے گھر بیٹا پیدا ہونے پر بھی نہیں ہوتی۔ پکے ہوئے فصل دیکھ کر ہمیں دوسری خوشی اس بات کی ہو رہی تھی کہ سے اور خرگوش بہت مل جاتے تھے۔ یہ دونوں جانور فصل کھایا کرتے تھے۔ ہم نے کتے کھلے چھوڑ رکھے تھے، وہ ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ ہم گپے ہانکتے بے غم اور بے فکر چلے جا رہے تھے۔ آگے زمین نیچے جا رہی تھی، کھیتیاں ختم ہو چکی تھیں، زمین کٹی پھٹی اور کہیں کہیں کھڈ بہت تھے۔ بہت آگے جا کر زمین پھر اوپر اٹھنے لگی اور ہموار ہو گئی۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ ہموار زمین میں ایک جگہ راستہ نیچے جا رہا تھا۔ ہم اس سے اترنے لگے اور برساتی نالے میں چلے گئے۔ ان نالوں کو ہم اپنی زبان میں کس کہا کرتے ہیں۔ ہم جس کس میں اتر گئے تھے اس کے کنارے دیواروں کی طرح اونچے تھے۔ ایک دیوار کے ساتھ ساتھ پتھروں اور کنکروں پر پانی کی لکیر سی بہہ جا رہی تھی۔ باقی پارٹ بہت چوڑا اور خشک تھا۔ ہم پارٹ میں سے گزر کر سامنے والے دیوار نما کنارے میں سے اوپر جانے والے راستے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ ہمارے ایک ساتھی نے کہا، وہ دیکھو، بینا بھی ہمارے پیچھے آ گئی ہے۔ ہم سب نے گھوم کر دیکھا۔ دوسرے کنارے کی دیوار پر بینا کتیا اور اس کے دونوں بیٹے جنہیں ہم ٹریننگ کے لیے ساتھ لائے تھے اس کے ساتھ کھڑے تھے، ایک دائیں اور دوسرا بائیں طرف۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی مکان کی منڈیر پر کھڑے ہوں۔ بینا شکاری کتیا نہیں تھی، مالک نے اسے رکھوالی کے لیے رکھا ہوا تھا۔ ہم جس وقت گھروں سے نکلے تھے اس وقت صبح ابھی اندھیری تھی۔ بینا رکھوالی کے لیے گھر سے باہر ہوگی۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھ لیا ہوگا اور ان کے ساتھ چل پڑی ہوگی۔ ہم نے کتے کھلے چھوڑ رکھے تھے، وہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ فصل بھی تھی اور کھڈ نالے بھی، اس لیے ہم دیکھ نہ سکے کہ بینا بھی ساتھ آ رہی ہے۔ ہم تو کس میں اتر گئے۔
بینا کو شاید پسند نہیں تھا کہ اس کے بیٹے آگے جائیں، وہ ان کے ساتھ اوپر ہی رک گئی تھی۔ اس کے بیٹوں کے مالکوں نے انہیں بلایا تو دونوں عادت کے مطابق دوڑتے اتر آئے اور ان کے پیچھے بینا بھی آ گئی۔ اگر وہ کتا ہوتا تو ہم اسے ساتھ لے جاتے۔ کتیا کو شکار پر نہیں لے جایا جاتا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کتیا کتوں کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ دوسری اور سب سے بڑی وجہ یہ کہ اتنے سارے کتوں میں ایک کتیا آ جائے تو کتے شکار کی مشق کو بھول کر عشق فرمانے لگتے ہیں اور کتا کتے کا ویری ہو جاتا ہے، ان میں رقابت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم ایک بڑی تلخ تجربے سے دوچار ہو چکے تھے۔ ہمارا ایک دوست اچھو اپنی جیکی کو شکار پر لے آیا تھا اور ہمارے کتوں کی اچھی بھلی ٹیم کتا کتا ہو گئی اور بڑا خوفناک ہنگامہ برپا ہوا تھا۔ کتیا کتے کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ ایک رات ہمارے قریب کے گاؤں میں ایک سود خور ہندو کے گھر ڈاکہ پڑا تھا۔ اس ہندو نے رکھوالی کے لیے ایک بولی کتا رکھا ہوا تھا جسے وہ رات کو کھول دیا کرتا تھا۔ بڑا ہی خطرناک اور خونخوار کتا تھا۔ رات کو ہندو کے گھر کے قریب سے گزرنے کی کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ ایک رات ڈاکو بڑے اطمینان سے اس سود خور ہندو کے گھر کا صفایا کر گئے۔ انہوں نے اسے اور اس کے گھر کے ہر فرد کو ایک طرف کھڑا کر کے ان پر کلہاڑی والا ایک آدمی کھڑا کر دیا۔ ڈاکو اپنا کام کر کے گاؤں سے نکل گئے تو اس کے گھر سے شور و غل اٹھا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ سب حیران تھے کہ اس ہندو کا بولی کہاں غائب ہو گیا، اور گاؤں میں رکھوالی کے 2 اور کتے تھے، وہ کہاں سو گئے۔ صبح ہوئی تو سود خور ہندو کا بولی ایک کتیا کے دام محبت میں گرفتار گاؤں سے کچھ دور دنیا و مافیا سے بے خبر دیکھا گیا۔ رکھوالی والے دوسرے 2 کتے دور بیٹھے بولی اور کتیا کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں کچھ زخمی تھے۔ پتہ چلا کہ یہ کتیا اس گاؤں کی نہیں تھی۔ نمبردار نے عقل مندی کا ثبوت دیا کہ کتیا کو پکڑ لیا۔ تھانے دار آیا تو اسے بتایا گیا۔ وہ تجربہ کار آدمی تھا۔ اس نے کتیا کو ایک بید مارا تو کتیا بھاگ اٹھی۔ اس نے سب سے پہلے یہ انتظام کیا کہ خود بھی دیہاتی کپڑے پہن لیے اور پگڑی سے چہرہ چھپا لیا تھا۔ 4-5 کانسٹیبلوں کو بھی اس نے دیہاتی کپڑے پہنا دیے تھے۔ کتیا بھاگی تو وہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ کتے، بلی اور گھوڑے میں یہ خوبی ہے کہ انہیں گھر سے کتنی دور چھوڑا اور یہ اپنے گھر واپس پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کتیا بھاگتی دوڑتی 3-3.5 میل دور چھوٹے سے گاؤں میں چلی گئی۔ کتیا ایک گھر میں داخل ہوئی۔ تھانے دار کتیا کے پیچھے ہی اس گھر میں چلا گیا اور ڈاکوؤں کا سراغ مل گیا۔ اس گھر کا ایک آدمی ڈاکوؤں کا ساتھی تھا۔ کتیا اس آدمی کی تھی۔ ڈاکوؤں نے اس خاص موسم میں کتیا کو ساتھ لیا اور ہندو سیٹھ کے گاؤں میں جا کر کتیا کو اس کے بولی کتے کے سامنے کر کے اسے گاؤں سے کچھ دور جا چھوڑا۔ بولی اور گاؤں کے 2 اور کتے جو رکھوالی کے لیے باہر پھر رہے تھے کتیا کے پیچھے چلے گئے اور ڈاکوؤں نے اطمینان سے اپنا سارا کام کر لیا، مگر وہ بے وقوف تھے کہ کتیا کو اپنے ساتھ نہ لے گئے۔ کتیا نے سب کو پکڑوا دیا۔ ان وجوہات کی بنا پر کتیا کو شکار پر لے جانا خطرناک تھا۔ ہمارا ایک دوست بینا کے پیچھے دوڑا کہ وہ ڈر کر واپس چلی جائے گی۔ وہ چلی گئی مگر دوسری طرف سے پھر آ گئی۔ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ چلنے کو بیتاب تھی۔ اس کی مامتا دیکھی تو ہم سب نے کہا کہ آنے دو، اور جب کوئی شکار نظر آئے گا تو اسے زنجیر ڈال دیں گے۔ چنانچہ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ چل پڑی۔ سب سے پہلے ہمارے ایک دوست اکی کا کتا جس کا نام چیتل تھا بینا کے قریب گیا اور اس کے منہ سے منہ لگانے لگا۔ بینا نے منہ پھیر لیا۔ اکی کے چیتل نے بینا کے ساتھ ایک نازیبا حرکت کی تو بینا پہلے ہررائی، پھر بھونک کر اسے دھتکار دیا۔ اس کی آواز افضل کے بولی نے سن لی۔ اس نے چیتل کو بینا کے ساتھ دیکھا تو بہت تیز دوڑتا آیا اور چیتل پر حملہ کر دیا۔ چیتل بھی معمولی نسل کا کتا نہیں تھا، وہ بولی کے مقابلے میں جم گیا۔ دونوں گتھم گتھا ہو گئے اور بینا تماشا دیکھنے لگی۔ ہم جانتے تھے کہ بولی چیتل کا کیا حال کرے گا۔ ہم نے انہیں چھڑا کر زنجیریں ڈال دیں۔ ہمیں یاد آ گیا کہ بولی بینا کے بیٹوں کا باپ ہے۔ 2-2.5 سال پہلے بینا نے جو بچے جنے تھے ان کا باپ چیتل تھا، مگر اگلی مرتبہ بینا کے مالک نے بینا کو افضل کے حوالے کر دیا۔ بینا افضل کی بولی کے ساتھ کچھ زیادہ دن رہی۔ یہ رفاقت بینا کے دل میں اتر گئی۔ اس رفاقت کی پیداوار 3 بیٹے تھے۔ ایک بینا کے مالک نے رکھ لیا،
اور 2 ہمارے 2 دوستوں کو دے دیے تھے۔ اس طرح بولی اور چیتل کی عداوت دیرینہ تھی۔ دوسرے کتوں نے بینا کی طرف توجہ نہ دی۔ ٹیم کے 2 لیڈر قسم کے کتے ایک دوسرے پر ہررا رہے تھے، لیکن باقی ٹیم میں کوئی گڑبڑ نہیں تھی۔ ہم نے بینا کو ساتھ رکھا۔ اس عمر میں بہت سی باتوں کا علم نہیں تھا۔ ان میں ایک چیتل تھا۔ ہم سب نے مل کر اپنے دوست کے کتے کا نام چیتل رکھا تھا۔ ہمیں یقین تھا کہ چیتل چیتے کا دوسرا نام ہے۔ ہم نے یہ نام اپنے گاؤں کے ان فوجیوں سے سنا تھا جو ہندوستان کی چھاؤنیوں میں نوکری کر رہے تھے۔ ہمیں بہت مدت بعد پتہ چلا تھا کہ چیتل ہرن کی نسل کا جانور ہوتا ہے۔ میرے زیادہ تر دوست بالکل ان پڑھ تھے۔ میں نے 10 جماعتیں پاس کر لی تھیں، مگر علم نفسیات کا کبھی نام نہیں سنا تھا۔ بینا کا اپنے جوان بیٹوں کے ساتھ جو پیار تھا، اس کی ایک وجہ تھی۔ بینا محبت کی پیاسی تھی۔ اس کے مالک سے معلوم ہوا کہ بینا کی ماں کسی اور گاؤں میں کسی گھر میں ہوتی تھی۔ اس نے 4 بچوں کو جنم دیا، جن میں ایک بینا تھی۔ بچوں کو اس نے بھوسے کے کوٹھے میں رکھا۔ بچوں کا باپ ساتھ والے گھر میں رہتا تھا۔ بڑا ہی خونخوار رکھوالی والا کتا تھا۔ بینا کی ماں ہر کتیا کی طرح کسی کو اپنے بچوں کے پاس نہیں آنے دیتی تھی۔ بچوں کا باپ ایک روز ادھر آ نکلا۔ بینا کی ماں نے اس پر بھی حملہ کر دیا۔ باپ رکھوالی والا خونخوار کتا تھا، رات کو کھلا رہتا تھا۔ ایک رات وہ بینا کی ماں کے پاس چلا گیا۔ گھر والے کتوں کے لڑنے اور ہرانے سے جاگ اٹھے۔ بینا کی ماں کا واویلا بڑا ہی کرخت تھا۔ گھر والے لاٹھیاں، کلہاڑیاں اور لالٹینیں اٹھائے دوڑے گئے۔ وہ سمجھے چور یا ڈاکو ہوں گے۔ کتا بھاگ گیا، مگر بینا کی ماں عجیب طریقے سے بھونک رہی تھی اور بہت ہی بے چین تھی۔ بھوسے کے کوٹھے میں جا کر دیکھا، وہاں بینا کی ماں کے 3 بچے خون میں ڈوبے ہوئے مرے پڑے تھے۔ بینا ان سے ذرا دور چوں چوں کر رہی تھی۔ بچوں کا باپ غصے میں بینا کے لوتھڑوں جیسے بچوں کو بھنبوڑ کر مار گیا تھا۔ کتیا کے مالکوں نے مرے ہوئے بچوں کو باہر پھینک دیا۔ ماں کے پاس صرف بینا رہ گئی۔ اس کی ابھی بمشکل آنکھیں کھلی تھیں۔ اب ماں کا سارا دودھ بینا کو ملنا چاہیے تھا، مگر ماں اسے دودھ پینے ہی نہ دیتی تھی۔ وہ منہ آسمان کی طرف کر کے روتی تھی۔ اس رونے کو ہماری زبان میں روڑا کرنا کہتے ہیں۔ اسے بہت ہی منحوس آواز سمجھا جاتا ہے۔ وہ دھیمے دھیمے ہراتی بھی رہتی تھی۔ اس کی یہ آواز بھی ناقابل برداشت تھی۔ بینا دودھ پینے کے لیے اس کے قریب جاتی تو وہ بینا کو تھپڑ مار کر پرے کر دیتی۔ بینا الگ چوں چوں کرتی رہتی اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی جا رہی تھی۔ گھر والوں کے لیے مصیبت بن گئی۔ بینا کی ماں کو بچوں کا غم کھائے جا رہا تھا۔ ایک روز وہ باہر گئی اور باولی ہو گئی۔ لوگوں کو کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ گاؤں والوں نے اسے پتھروں اور لاٹھیوں سے مار ڈالا۔ باولے کتے کا یہی علاج ہوتا ہے۔ گھر والے بینا کے منہ میں دودھ ڈال ڈال کر پالنے لگے۔ بینا کا یہ مالک جو ہمارے گاؤں کا رہنے والا تھا، ایک روز اس گاؤں میں گیا اور اسی گھر میں ٹھہرا۔ وہ لوگ اس کے قریبی رشتہ دار تھے۔ وہ بینا کو وہاں سے اٹھا لایا۔ اس وقت بینا بہت چھوٹی تھی، دودھ پیتی تھی۔ نئے مالک نے اسے پیار سے پالا، یہاں تک کہ سردیوں میں رات کو اسے اپنی رضائی میں سلاتا تھا، اپنے ہاتھ سے دودھ پلاتا تھا اور اس کے ساتھ کھیلتا تھا۔ بینا بڑی ہوئی تو اس میں باپ کی خونخواری اور انسانوں کا پیار ابھر آیا۔ رکھوالی کے لیے بہترین ثابت ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے جوان بچوں کو بھی بھولی نہیں تھی، حالانکہ اس کے بچے دوسرے گھروں میں پل کر جوان ہوئے تھے۔ ہم پہاڑی علاقے سے 1 آدھ میل دور تھے۔ جب پہاڑیوں سے سورج اوپر اٹھنے لگا، اس وقت ہم نے کتوں کو زنجیریں ڈال لی تھیں، کیونکہ شکار گاہ آ گئی تھی۔ شکار گاہ خطرناک تھی۔ اس زمانے میں وہاں بھیڑیے اور لومڑ بھی ہوا کرتے تھے۔ ہم جس زمین پر چل رہے تھے وہاں کہیں ریت تھی، کہیں سلیں اور کہیں پتھر تھے، کھڑ بھی تھے اور چھوٹی چھوٹی ٹیکریاں بھی۔ ہم اپنی شکارگاہ کے بالکل قریب آ گئے تھے۔ اچانک کوئی 150 گز دور ایک ٹیکری پر جو اونچی نہیں تھی، ایک لومڑی نمودار ہوئی۔ ہم نے فوراً کتوں کی زنجیریں کھولیں اور انہیں چھوڑ دیا۔ کتے تیز نکل بھاگے۔ ان کی رفتار ہرن سے بھی تیز تھی۔ لومڑی ٹیکری کے پیچھے غائب ہو گئی۔ ہم سب کتوں کے پیچھے دوڑ پڑے اور 2 چٹانوں کے درمیان سے آگے چلے گئے۔ کتے کبھی زمین سے ابھر آتے، کبھی غائب ہو جاتے۔ زمین ہی کچھ ایسی تھی۔
चट्टानें थीं और उनके पीछे पहाड़ी थी। हमारे सामने छोटे बड़े दरख्त थे, टीले भी थे और खड्ड भी। कहीं कहीं सिल्लें उभरी हुई थीं और कहीं छोटी चट्टानें थीं। हम इस ज़मीन पर दौड़ नहीं सकते थे। कुत्तों की आवाज़ें दूर चली गई थीं। हम उछलते कूदते, गिरते पड़ते, उठते बैठते कुत्तों तक जा पहुँचे। लोमड़ी को वो नहीं पकड़ सके थे, वो बिल में घुस गई थी। एक खड्ड में एक तरफ ढलान में बेज़वी शगाफ था। कुत्ते बेताबी से पंचों से शगाफ को खुला करने की कोशिश कर रहे थे। इससे ज़ाहिर होता था कि लोमड़ी उसके अंदर चली गई है। ये बिल गीदड़ और लोमड़ियाँ वगैरह ख़ुद नहीं बनाया करती थी। इनके ये ज़मीन दोस्त घर कुदरत ने बना रखे थे और ये बारिशों के पानी के बहाव से बने थे। कहीं कहीं से पानी ज़मीन के अंदर जाकर गारें और रास्ते बना दिया करता था। हमारे कुत्ते अगर अंदर चले जाते तो भी उन्हें लोमड़ी ना मिलती। वो ज़मीन के अंदर कहीं से कहीं निकल गई होगी। लोमड़ियों और गीदड़ों को कुदरत ने अपने बचाव के लिए ये सहूलत दे रखी है कि जिस्म सुकेड़ कर ऐसे बिल के अंदर चले जाते हैं जिसमें बिल्ली भी ना जा सके। हम कुत्तों को इस किस्म के बिलों या छोटी छोटी सुरंग नुमा गारों के अंदर जाने भी नहीं दिया करते थे, क्योंकि अंदर सांप और बिच्छू होते थे। ये ना हो तो से होती थी जो अपने कांटों से कुत्तों को बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया करती थी। हमने कुत्तों को जंजीरें डाली और घसीट घसीट कर पीछे किया। उनका शिकार उनके हाथ से निकल गया था। हमारे हाथ नहीं आ रहे थे। हम भी बहुत थक गए थे। धूप गर्म हो रही थी। हमें अपने लिए और कुत्तों के लिए पानी तलाश करना था। भूख भी लग रही थी। कुत्तों को हम खड्ड से बाहर लाए तो हमारा एक दोस्त शाहबाज खान 20 गज दूर एक खड्ड से उभरा। उसके पास डंडा था और डंडे से एक मुर्दा सांप लटक रहा था। उसने डंडा दोनों हाथों में पकड़ रखा था क्योंकि सांप वज़नी था। उसकी लंबाई 1 गज से ज़्यादा थी। पसीना तो हमारा भी निकला था, लेकिन शाहबाज खान के चेहरे से पसीना टपक रहा था और उसके चेहरे पर घबराहट बड़ी साफ़ थी। खड्ड में से बीना और उसके दोनों बेटे भी निकले। यार, तुमने तो शिकार मार लिया है, मैंने उसे कहा। हमारा शिकार निकल गया है। उसने सांप और डंडा फेंक दिया और यूं ज़मीन पर बैठ गया जैसे गिर पड़ा हो। उसकी सांस उखड़ी हुई थी। उसके मुंह से निकला, मैं तो खुद ही शिकार हो चला था। बीना ना होती तो मैं मारा गया था। हम सब उसके पास बैठ गए। उसने बताया कि जब हम कुत्तों के पीछे दौड़ते इस इलाके में आए तो यहाँ की ज़मीन ने सबको बखेर दिया। जिसे जिधर रास्ता मिला वो उधर से आगे बढ़ता गया। कोई टीलों, टीकरियों और कोई छोटी छोटी चट्टानों के ऊपर चला गया, कोई उनके दरमियान से गुजरता गया और सब लड़के बिखर गए। शाहबाज खान भी अलग हो गया। उसका अपना कुत्ता दूसरे कुत्तों के साथ लोमड़ी के पीछे चला गया। उसे बीना दिखाई दे रही थी जो वैसे ही दौड़ी जा रही थी। बीना को शिकार के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि वो शिकारी कुतिया नहीं थी। उसके दोनों बेटे उसके साथ थे, वो भी अभी शिकारी नहीं बने थे। शाहबाज खान ज़रा बुलंद जगह पर जा रहा था। अचानक आगे एक खड्ड आ गया। शाहबाज खान का पाँव उसके किनारे पर ऐसा पड़ा कि फिसल कर पाँव नीचे चला गया। शाहबाज खान संभल ना सका और खड्ड में जा पड़ा। खड्ड 8-10 फुट गहरा था, गोल भी था और चौरस भी। किनारे ढलानी थे और उन पर छोटी छोटी नोकीली कंकरियाँ थीं। खड्ड नीचे से 7-8 कदम चौड़ा था। उसमें आदमी खुलकर चल फिर सकता था। शाहबाज खान किनारों की ढलान से लुढ़कता नीचे जा पड़ा और उठकर देखने लगा कि किधर से ऊपर चढ़े। अचानक उसे इतनी ज़ोर की सीसी की आवाज़ सुनाई दी जैसे किसी ने साइकिल या मोटरसाइकिल की ट्यूब से वॉल ट्यूब निकाल दी हो। शाहबाज खान इस आवाज़ को पहचानता था। वो उछलकर एक तरफ हो गया और देखा कि स्याह काला नाग कहीं से निकलकर उसके करीब आ गया था। शाहबाज खान ने डंडा तान लिया और नाग के सामने डंडा घुमाया। नाग ने रुक कर फन फैला दिया। उसकी सीसी सख्त घुसीली हो गई थी। वो शाहबाज खान पर हमला करने को इधर उधर लपक रहा था। शाहबाज खान ने 3-4 बार बढ़कर नाग पर डंडे का वार किया, मगर नाग ने कभी सर पीछे कर लिया या ज़ोर से ज़मीन पर पटक कर वार बचाया और फिर फन फैला दिया। शाहबाज खान ने वहाँ से निकल भागने का इरादा किया, लेकिन उसने दिमाग ठिकाने पर रखा और सोचा कि भागने के लिए उसे खड्ड के किनारे पर चढ़ना होगा जो ढलानी है और उस पर कंकरियाँ हैं।
کنکریوں سے پاؤں پھسلنے کا خطرہ تھا۔ اس صورت میں یہی ہوتا کہ ناگ اسے ڈس لیتا۔ کنارے پر چڑھتے وقت بھی ناگ اس پر حملہ کر سکتا تھا۔ اب یہی صورت رہ گئی تھی کہ وہ ناگ کو مارنے کی کوشش کرے۔ اس نے اپنی پگڑی اتار لی اور اسے اکٹھا کر کے ناگ پر پھینک دیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ پھندار سانپ کی حرکت کتنی تیز ہوتی ہے۔ شہباز خان بھی پھرتیلا تھا۔ اس نے پگڑی ناگ پر پھینکی اور اس کے ساتھ ہی ڈنڈا مارا، مگر ناگ بجلی کی سی تیزی سے ایک طرف ہو گیا۔ پگڑی سے بھی بچ گیا اور ڈنڈے سے بھی۔ وہ شہباز خان کے ارد گرد تیزی سے رینگنے لگا۔ شہباز خان دلیر نوجوان تھا، مگر اسے کچھ روایتیں یاد آ گئیں جن سے اس کے دل پر خوف طاری ہو گیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ بعض جنات سانپ کا روپ دھار لیتے ہیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ بعض ناگ ایسے ہوتے ہیں جو پھونک مارتے ہیں تو ان کے سامنے جو کچھ ہو وہ جل جاتا ہے۔ شہباز خان کا خوف سے برا حال ہو گیا اور اس کی پھرتی اور دلیری ختم ہونے لگی۔ اسے اور تو کچھ آتا نہیں تھا۔ وہ آیات کا ورد کرنے لگا۔ ناگ اور زیادہ حوصلہ ہو گیا۔ وہ آگے آتا تھا، شہباز خان ڈنڈا گھماتا تھا، ناگ پھن کو پیچھے یا نیچے کر لیتا تھا۔ شہباز خان کو اب اللہ کا ہی آسرا تھا۔ اس نے ہمیں نام لے لے کر پکارنا شروع کر دیا۔ ہم بہت دور تھے اور کتوں کو سنبھالنے میں لگے ہوئے تھے۔ کتوں کے بھونکنے کے شور میں اتنی دور کھڑ سے اٹھتی ہوئی پکار ہم تک نہ پہنچ سکی۔ شاید اس کی آوازوں پر یا ویسے ہی بینا وہاں چلی گئی۔ شہباز خان نے دیکھا کہ بینا کھٹ کے اوپر کھڑی ہے، اس کے ساتھ اس کے دونوں بیٹے بھی آن کھڑے ہوئے۔ شہباز خان نے بینا کو بلا کر للکارا۔ بینا تیزی سے نیچے آئی، اس کے بیٹے بھی اتر آئے۔ سانپ کو ہر جانور اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ بینا ہم سب کو جانتی پہچانتی تھی، شہباز خان کو بھی پہچانتی تھی۔ شہباز خان کے اشارے پر اس نے ناگ پر حملہ کر دیا۔ سانپ نے حیران کن پھرتی دکھائی، پیچھے ہٹ کر بینا کو کاٹنے کی کوشش کی، لیکن بینا اچھل کر اس کی زد سے دور ہو گئی۔ سانپ اتنا بھی تو دلیر نہیں ہو سکتا کہ 3 کتوں اور ایک انسان کا مقابلہ کرتا۔ بینا کے بیٹوں نے اس کے جسم پر منہ ڈالنے کی کوشش شروع کر دی۔ سانپ بھاگنے لگا۔ شہباز خان نے کھڈ میں ڈھلان کے ساتھ ایک کھلا سوراخ دیکھ لیا۔ سانپ ادھر جا رہا تھا، لیکن 3 کتے اسے بار بار پنجے مارتے اور منہ سے کاٹنے کی کوشش کرتے۔ سانپ سر اٹھا کر پیچھے کر کے انہیں کاٹنے کو لپکتا۔ اس کا جسم جگہ جگہ سے زخمی ہو گیا تھا۔ شہباز خان ڈرتا تھا کہ بینا یا اس کے کسی بیٹے کو ناگ ڈس نہ لے، اس لیے وہ اس طاق میں رہا کہ اس کے سر پر ڈنڈا مار سکے۔ ناگ اب تیزی سے رینگنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ایک بار اس نے پھن پھیلا کر اور سر بہت اوپر اٹھا کر ایک کتے کو ڈسنے کی کوشش کی تو اس کا سر زمین سے جا لگا۔ شہباز خان قریب تھا، اس نے اس کے سر پر پاؤں رکھ دیا۔ اس کی جوتی کا تلوا خاصا موٹا تھا۔ اس نے ناگ کا سر دبائے رکھا اور کتے اس کے جسم کو نوچتے رہے۔ وہ بے حس ہو گیا تو شہباز خان نے پاؤں اٹھایا۔ ہم نے وہاں اپنے اپنے پراٹھے، انڈے اور جو کچھ کوئی ساتھ لایا تھا ایک جگہ ڈھیر کر کے کھانا کھایا، شکار کھیلا۔ کتوں نے 2 خرگوش مار کر کھا لیے، ایک گو کے ساتھ مارکا لڑا اور اسے مارا۔ سانپ کو ہم ایک درخت پر لٹکا گئے تھے۔ واپس آئے تو اسے اٹھا کر گاؤں کو چل پڑے۔ ہمارے گاؤں میں ایک سیانہ پنڈت تھا، دوا دارو کیا کرتا تھا، سانپ اور بچھو کاٹے کا بھی علاج کیا کرتا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ لڑکے سانپ اور ایک گو مار لائے ہیں تو وہ دوڑا آیا۔ اس نے پہلے سانپ دیکھا، اس نے اس کا پھن پھیلایا تو یہ بلا مبالغہ پون بالشت جوڑا تھا۔ اس نے ہم سب کو پھن کے پیچھے یہ نشان جو ایک وی ہے جس کے سروں پر گول دائرے سے بنے ہوئے ہیں، یہ نشان دکھایا اور کہنے لگا کہ بہت ہی زہریلا سانپ ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ہندوستان میں ہندو اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اس نے ہندوستان کے 2 صوبوں بہار اور اڑیسہ کا نام لیا اور کہا کہ وہاں ہندو عورتوں کو پتہ چلے کہ کہیں یہ سانپ ہے تو وہاں مٹی کی پیالیوں میں دودھ رکھ آتی ہیں۔ سانپوں کو اکثر دودھ پیتے دیکھا گیا۔ سیانے پنڈت نے اس ناگ کو اچھی طرح دیکھ کر بتایا کہ یہ ناگ نہیں، ناگن ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی سانپ خواہ وہ اسدحا ہو، انسان پر حملہ نہیں کرتا، دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، حملہ صرف خطرے کے وقت کرتا ہے۔
اس ناگن نے شہباز خان پر حملہ اس لیے کیا تھا کہ اس نے اپنے بل میں انڈے دے رکھے ہوں گے اور یہ انڈوں کو سینچ رہی ہوگی، اس لیے شہباز خان کو اس نے کھڈ میں دیکھ کر یہ خطرہ محسوس کیا کہ یہ انڈے اٹھانے آیا ہے۔ بینا کا مالک دن بھر بینا کے لیے پریشان رہا تھا۔ ہم نے اسے بینا کا کارنامہ سنایا۔ سارے گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ لڑکے ایک ناگ مار کر لائیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ پنڈت ناگ اور گو لے گیا۔ 2 روز بعد ہمیں پتہ چلا کہ پنڈت نے ان 2 دنوں میں خاصے پیسے کما لیے۔ یہ ایک خفیہ کاروبار تھا۔ میں نے اور میرے دوستوں نے اس سے پوچھا تو اس نے صاف بتا دیا۔ ہمارے علاقے میں یہ ٹونا کیا جاتا ہے کہ جس عورت کے اولاد نہ ہوتی ہو وہ مرے ہوئے سانپ پر ٹوکرا الٹا رکھ کر اور ٹوکرے پر بیٹھ کر نہائے تو خدا اسے بچہ دیتا ہے، اور یہ بھی کہ جو عورت مرے ہوئے سانپ پر نہائے اس کے ہاں صرف لڑکے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہر عورت مرے ہوئے سانپ پر نہانے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ ایسی حاجت مند عورتیں چوری چھپے پنڈت کے گھر گئی تھیں اور اس کی بیوی نے انہیں مرے ہوئے سانپ پر نہلایا اور پیسے وصول کیے تھے۔ 2 دنوں میں وہ 3 عورتوں کو نہلا چکی تھی اور پنڈت نے قریب کے گاؤں میں بھی اطلاع بھجوا دی تھی۔ ہم نے دلچسپی کی خاطر پنڈت سے ان عورتوں کے نام پوچھے تو اس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ ہم نے اس معاوضے پر اس سے نام معلوم کر لیے کہ آئندہ ہم جب بھی شکار پر جایا کریں گے اس کے لیے ایک سانپ مار کر لایا کریں گے، اور ہمارے اوپر دلچسپ انکشاف ہوا کہ مرے ہوئے سانپ پر نہانے والیوں میں بینا دیوی بھی تھی۔ وہ ماں باپ کے گھر آئی ہوئی تھی۔ اسے یقیناً یہ معلوم نہیں ہوگا کہ جس مری ہوئی ناگن پر وہ نہائی ہے وہ اس کتیا نے ماری ہے جس کا نام اسی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے بینا دیوی کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئی تھیں۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جاں رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔